بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4. آدھا سبق ہم نے پڑھ لیا، لیکن جو ممکنہ باتیں ہیں وہ ساری دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں. حرکات کو زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھنا، پہلی غلطی تھی. کھینچ کر کیوں؟ کون سی غلطی ہوگی اگر حرکت کو تھوڑا سا کھینچ دیا ہے جی؟ تو تھوڑا سا حرکت کو کھینچا تو کیا ہو گیا کہ حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے، اور حرف پیدا ہو جائے تو لحن جلی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کانا کو کیا پڑھ دیا؟ کانا. سمجھ آئی بات؟ اچھا، نصرہ را تھا صرف، را زبر را یوں پڑھا، اس نے پڑھا را زبر را، تو کیا کر دیا؟ جلدی بولو. را کو تھوڑا سا یہ عام طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے. اچھا، جب کہتے ہیں نا تھوڑا سا کھینچا تو کہتے ہیں یار میں نے پڑھا تو ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا کھینچ دیا. تو اب تھوڑا سا کھینچنے کا میں بتا رہا ہوں کتنا بڑا نقصان اور گناہ ہے. اسی را کی زبر کو ہم نے کھینچ دیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ یوں کھینچ دیا. تو نَصَرَكُمُ اللَّهُ کا کیا معنی ہے؟ اس ایک اللہ نے. اور نَصَرَكُمُ اللَّهُ اے استغفر اللہ، کفری معنی بن گیا. تو یہ سمجھانا ہے بچوں کو بھی اس طرح کی چند مثالیں دے کر کہ بیٹا یہ جو تھوڑا سا کھینچتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. سمجھائیں گے نا؟ شاباش. پھر دوسری بات کہ حرکت کو جب کھینچنے سے منع کیا، بچہ جب جلدی ختم کرتا ہے حرکت کو جھٹکا لگتا ہے. یہ بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ جھٹکا لگے گا حمزہ ساکنہ پیدا ہو جائے گا، یہ بھی غلط لحن جلی ہے. اور تیسری مجہول کی غلطی کیا ہے بھائی؟ مجہول کی غلطی جیسے با زیر بے، با پیش بو، مجہول کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. اور اس کے بعد اس سختی کو جب پڑھیں گے، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. حرف کا نام، ہاں، تو یہ غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ واد پڑھ لیا تھا ہم نے جی، را سے نانی پڑھ لی تھی. ٹھیک ہو گیا. حرف کا نام پورا لینا ہے. اب آگے چلتے ہیں، ایک بات آتی ہے وہیں پہ پھر میں عرض کرتا ہوں جی. تو ہم نے نون پڑھ لیا تھا جی، نون زبرنا، اس کو ملا کر کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نانینو، نے نانینو کی کہنا. ٹھیک ہے، چلو آگے کیا ہے؟ رو. رو پر پڑھیں گے، نام ہمیشہ پر آئے گا. رو زبر رو. اب زیر میں باریک ہوگا لیکن نام پھر بھی، یہ اہم بات سمجھنی ہے. رو زیری، رو پیش. یہاں پر غلطی ہوتی ہے، پیش کو معروف کرتے کرتے نا را باریک ہو جاتی ہے اکثر ہے جی. رو پیش ارو، تو غلطی کیا ہوتی؟ رو، پیش کو تو معروف کر دیا لیکن را باریک ہو گئی. روری ارو، زیر پر توجہ، رے ہو جاتا ہے. روری روری ارو. مجھے قاعدہ نہیں دیا ابھی. آگے کیا؟ تا، تو کیا آ گیا جی؟ تو. شاباش جی، ٹھیک ہے. تو پہلے ہے. اب تو پر توجہ دی، بات کو سمجھنا جی. تو زبر تو، تو زیر توی. تو اب اس کے اندر اکثر بچہ کیا کہتا ہے؟ تو زیتی کیا پڑھا؟ تو پے تو کیا پڑھا؟ تا. ایک دن ایسے بچے سے سن رہا تھا، استاد بھی ساتھ بیٹھے ہیں، پڑھو. تو پے تو کیا پڑھا؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے تا پڑھا. وہ کہتے ہیں میں نے تو پڑھا. تو بچہ صحیح کہہ رہا ہے نا، جو ابھی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو پڑھا ہے. بولو نا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے. میں نے کہا اچھا. پھر کہتے ہیں تو پے تو، پھر کیا پڑھ دیا؟ بیٹا آپ نے تا پڑھا. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو پڑھا. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آئی
اہم بات نوٹ کیجئے گا، ایک ہے حرف کا نام، ایک ہے وہ بچے کا صحیح ہے، دوسری ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی، دوسری ہے کہ اس کی اب بچے کے ہم قاعدے پہلی تختی کے اندر حرف کے نام پڑھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کی ادائیگی درست، حرف کے نام اس کو آ گئے، اب کہیں غلطی نہیں کرے گا، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، حرکات میں پھر غلطی ہوگی، تو اب اصول یاد رہے گا، ایک کیا ہے حرف کا نام، وہ اس کا درست ہو چکا الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری یہ حرکت کے ساتھ ادائیگی وہ غلط ہے، تو حرف کا نام پہلی زبر میں آج گیا، زیر اور پیش میں وہ نہیں ہے، اب زیر اور پیش میں بچہ کیا پڑھ رہا ہے، حرف کو غلط پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، بولو نا، تو ابھی اس بات پہ توجہ دینی ہے، کوئی استاد بے فکر نہ ہو جائے پہلی تختی کو صحیح کروا کے، نہیں، اس چوتھی تختی میں مسائل آئیں گے، اور ایک حرکت کے ساتھ بچہ نارمل اس کو صحیح پڑھے گا، زبر والی میں، زیر اور پیش میں غلط پڑھے گا، خاص طور پہ موٹے حروف کو، بلکہ اور حروف میں بھی مسئلہ ہوگا، بات سمجھ آ گئی جی، اس لیے اس پر خاص توجہ دیجیے گا، اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں حروف حرکات کے ساتھ ہی ہیں، حرف کے نام نہیں ہے، صرف قرآن میں حروف کس کے ساتھ ہیں، اب بچے کو نام حرف کا صحیح لینا آتا ہے، حرکت کے ساتھ غلط پڑتا ہے، تو قرآن میں مقصود بذات کیا ہیں، حروف حرکات کے ساتھ ہیں، حروف کے صرف نام نہیں ہیں، سمجھ آئی بات، اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہونے ضروری، لیکن آگے بھی خیال کرنا ہے، ورنہ نقصان زیادہ ہو جائے گا، کیوں، بچہ بھی غلطی کرے گا، آگے پھر حروف آ رہے ہیں اس کی پھر مثال عرض کروں گا، یہ سمجھ آئے گی بات، جی جی، سنگل پڑھتے ہیں، جی، اب ایک بات یہ نوٹ کر لیں، موٹے حروف میں زبر اور زیر میں ہونٹ گول نہیں ہونے دینے، پیش پہ ویسے ہو، پیش کی وجہ سے گول ہوں گے، لکھ لیں، موٹے حروف میں زبر اور زیر میں ہونٹ گول، جی، جی، اب گول ہوں گے، لیکن تو نہ ہو جائے، تا نہ بن جائے، خیال کرنا، غور سے سننا ساتھی جو پڑھ رہا ہو، صرف دیکھنا نہیں ہے، تو کرے گو تا پڑھ رہا ہو، قریب سے سننا ہے کہ واقعی زبان کو اٹھا کر آواز موٹی کر رہا ہے، شاباش، تاتی تو، دادی دو، جی آگے موٹا رہا، موٹے پر خاص طور توجہ، صاد زبر صو، یہاں صحیح ہو گیا، اوکے، اب زیر پیش میں مسئلہ آئے گا، صاد زیر سی، ٹھیک ہے، میری غلطی پکڑ لیتے ہیں، بڑے تیز ہے، آپس میں اپنی غلطی بھی پکڑنی ہے ایک دوسرے کی، میری غلطی کیا غلط، جی، صاد زیر، توجہ زبان کی جڑ پر، سوئی، سوئی، یہ زبان کی جڑ ہے بھئی، ہونٹ نہ ہلیں، سوئی، ہونٹ ہل رہے ہیں، صاد پیش سو، ہونٹ گول کیوں نہیں ہوتا ہے، جی بس سڑے تھے شونڈا ہے، جی، سو، سو، زبان پر توجہ رہے جڑ، سوئی، سوئی، سو، سو، سوئی، سو، جی، اب اس کے اندر غور کیجئے گا، ایک حرف کتنی بار پڑھا جا رہا ہے، ابھی جیسے پڑھا ہم نے تو 12 دفعہ پڑھا گیا، کتنی دفعہ، جی، تو 3 دفعہ حرف کا نام اور 9 دفعہ حرکت کے ساتھ، تو زیادہ کس کی مشق ہو رہی ہے، حرکت کے ساتھ، سمجھ بات کہ نہیں، تو حرکت کے ساتھ بچہ اکثر غلط پڑھتا ہے بھئی، زیر اور پیش میں، اس کا خاص خیال فرمائیے گا، سمجھ گئے جی، شاباش، ساسیسو، زازیزو، شاباش، اب وہ بڑا اہم ہے، موٹا حرف ہے، توجہ، وہ زبان ہے، تھوڑی سی نظر آ جائے کوئی حرج نہیں، اصل تو اس کا اندرونی کنارہ، وہ زبر، وہ، زور لگا، زور لگا، وہ، زور لگا، وہ زیر، وئی، وئی، زبان کی جڑ اوپر غور کیجئے گا، وئی، ہونٹ نہ ہلے، وئی، وہ پیش،
وہ زو ہو جائے گا، چرتا زو، یہ زا بن جائے گا بھائی، وہ اب یہ ہو گیا کتنا دفعہ 6 جی. اب وہی ہونٹ نہ ہلیں، وہی وہ، اب کتنا ہو گیا 9. اب اس کو اکٹھا پڑھوں گا، لیکن اکٹھا پڑھتے غور کیجیے گا، خاص طور پہ بچہ جلدی میں اکٹھا پڑھے گا غلطی کر جائے گا. توجہ، وہی سلو موشن پڑھانا ہے، تیز نہیں. وہی وہ، توجہ رہے کہ زبان صحیح لگ رہی، موٹا ہو رہا ہے، ایسا نہ کہ عزیزو زانہ بنا دے. وہی وہ ہونٹ نہ ہلیں، شاباش. آگے بھی ذال اور ثا میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر بچہ 3 مرتبہ حرف کا نام صحیح لیتا ہے، 6 مرتبہ یا 9 مرتبہ حرکت کے ساتھ بچہ اکثر کیا پڑھتا ہے؟ غلط پڑھ جاتا ہے. مشق غلط کی زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہی حرکت ہی قرآن میں مقصود ہے، حرکت کی ادائیگی ہی قرآن میں. دیکھ لو تو بچہ کیسے غلط پڑھتا ہے. ذال زبر زا، ذال زیزی، ذال پیزو زازیزو. تو حرف کا نام 3 مرتبہ، اور حرکت کے ساتھ بچے نے حرف کو ہی غلط پڑھا ہے، جو لہنے چلی ہے. اور یہی مسئلہ آ رہا ہے قرآن میں. توجہ ہر وقت بھائی بچے کا سبق میں، سبکی میں، ہر ایک جگہ پہ حرف کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ ہے بھائی حرف کی غلطی. حرف تبدیل کرنا، قرآن کو تبدیل کرنا ہے بھائی، گناہ ہے، غلطی ہے، خیال فرمائیں. شاباش. ذال جی، زازیزو، سمجھ آ گیا نا. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیسو، سا سیسو. خیال کہ سین نہ بن جائے، اکثر سین بن جاتا ہے بچے کا زیر پیش میں، زیر اور سا میں، کیونکہ حرف کا نام پڑھا تھا نا. حرف کا نام کیا تھا؟ سا. اور سی حرف کا نام نہیں پڑھا اس نے، اس لیے یہاں پر سین بنا دے گا. سیسو، یہ سا سیسو یوں. تو اس لیے زیر پیش پر خاص توجہ بھائی، موٹے حروف میں بھی اور اس حرف کے اندر بھی. جی شاباش. فا فی فو، فا بھائی، فا فی فو. اب واو پر تھوڑی توجہ دینا ہے جی. اور جو یواس ویسو میں مسئلہ آ رہا تھا جی. واو زبر وا، واو زیر وی، وی انی وی. یہ فرق 19 تو فرق ہے، یہ وی نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ شاباش. واو پیش وو، واو وی وو. آپ کے صحیح نہیں پڑھ رہے بھائی اینک والے. واو وی وو غلط، وا بھی غلط پڑھ رہے ہیں. صوفی کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ قاری صاحب؟ وہ بھی کیا بھائی، زور لگانا بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ واو وی وو. دو تینوں غلط پڑھ رہے، دیکھو اس کو، دیکھو تینوں حرکتیں غلط پڑھی. حرکتیں ٹھیک کر لو. بابی بو، مامی مو، ماں میم پڑھ رہا ہوں، آپ کے ہونٹ ہی نہیں مل رہے. مامی مو، یہ آواز ناک میں نہ جائے، ٹھیک ہے. مامی نہیں، مامی مو، آواز اس کی ناک میں نہیں جانے جی. مشق کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی کتنا ہو گیا جی؟ اچھا چلو جی. تو اس کو حرکت کو نظم کے انداز میں پھر انشاءاللہ علیحدہ پڑھ کے بتا دیں گے، ٹھیک ہے. چلو مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.